نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون إخوة۔ معزز خواتین و حضرات، آج میں اس ٹاپک پر آپ کے سامنے گفتگو کرنا چاہتا ہوں کہ میں آزاد کیسے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں انما المؤمنون اخوہ، تمام مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں، چاہے وہ جس ملک کے بھی رہنے والے ہوں، لیکن وہ ہیں آپس میں بھائی بھائی۔ آج ملک پاکستان کے لیے جشن آزادی یعنی 14 اگست کا دن ہے، لیکن دوسری طرف فلسطین، اسرائیل کو فلسطینیوں پر ظلم کے پہاڑ ڈالتے ہوئے 10 ماہ ہو چکے ہیں۔ وہ مصائب کے پہاڑ کے نیچے دبے ہوئے ہیں۔ آج اگر ہم جشن آزادی مناتے ہیں اور وہ ان پر ظلم ہو رہا ہے تو یہ انصاف کی بات نہیں ہے۔ ہمیں چاہیے، کیونکہ ہم دینی لحاظ سے ایک دوسرے کے بھائی بھائی ہیں، لہٰذا ہم ان کی غمی میں ان کے ساتھ شریک ہوں۔ ہاں، آزادی تو ہم تب مناتے جب ہم ان کو اسرائیل کے ظلم سے آزاد کروا لیتے، پھر ہم دونوں مل کر جو ہے وہ آزادی مناتے۔ وہ بھی آزادی مناتے کہ ہم اسرائیل کے ظلم سے آزاد ہو چکے ہیں، اور ہم بھی اپنی آزادی مناتے کہ ہمارا ملک 14 اگست 1947 کو آزاد ہوا تھا۔ اور پھر اسرائیل کے خلاف ہم فلسطینیوں کے ساتھ جہاد کرنے کے لیے تیار نہیں ہوئے، حالانکہ ملک پاکستان اسلحے کے لحاظ سے اسرائیل کے مقابلے پر ہے، اور یہی وجہ ہے کہ وہ اپنے بچوں کو شروع سے لے کر آخر تک اس بات سے ڈراتے رہتے ہیں کہ آپ نے پاکستان کا ہی آپ کو سب سے زیادہ خطرہ ہے، کسی اور ملک کا نہیں۔ اور فلسطین اب تک ملک پاکستان کی مدد کا منتظر بھی ہے کہ کب یہ لوگ آئیں اور ہماری مدد کے لیے ہمارے ساتھ قدم ملائیں، کندھے کے ساتھ کندھا ملائیں۔ لیکن ہم عجیب لوگ ہیں کہ وسائل ہونے کے باوجود ہم ان لوگوں کے ساتھ قدم کے ساتھ قدم، کندھے کے ساتھ کندھا ملانے کے لیے تیار نہیں ہوئے۔ لیکن پھر آج اگر ہم آزادی مناتے ہیں تو یہ بہت ہی شرم اور افسوس کی بات ہے۔ اور پھر اگر ہمارے بچوں پر بم گرائے جاتے ہوتے، ہمارے بچے بھوک کی وجہ سے مرتے ہوتے، تو پھر ہمیں یقینی طور پر اس بات کا احساس ہوتا۔ پھر میں دیکھتا کہ ہم آزادی کیسے مناتے ہیں۔ تو میں آزاد کیسے ہوں جب کہ دل خون کے آنسو روتا ہے کہ فلسطینیوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ میں اس دن آزاد ہوں گا جب فلسطین اسرائیل کے ظلم سے آزاد ہوگا۔ معزز خواتین و حضرات، ویسے میں اپنے ملک کے چاروں طرف اگر دیکھوں تو میرا ملک مجھے غلامی ہی غلامی میں نظر آتا ہے۔ اگر میں سیاسی لحاظ سے اپنے ملک کو دیکھوں تو وہ مجھے مغرب کا غلام نظر آتا ہے۔ اگر میں اپنے ملک کو مذہبی لحاظ سے دیکھوں تو وہ مجھے کسی نہ کسی کی تقلید کرتے ہوئے نظر آتا ہے۔ اور اگر میں اپنے ملک کو معاشرتی لحاظ سے دیکھوں تو وہ مجھے ہندوانہ معاشرت کا غلام نظر آتا ہے۔ کتنی ہی ہندوانہ رسومات جو ہمارے معاشرے میں جڑ پکڑ چکی ہیں، اور پھر مسجدیں خالی نظر آتی ہیں، ہم کاروبار میں بیٹھے ہوتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟
کہ ہم پیسے کے غلام بن چکے ہیں، اور پھر ماں باپ ہمیں آوازیں دے رہے ہوتے ہیں لیکن ہمیں موبائل سے اٹھنے کی فرصت ہی نہیں۔ وجہ کیا ہے؟ کہ میں اور آپ موبائل کے غلام ہیں، تو پھر میں آزاد کیسے؟ اور پھر میں قرآن کے واعظ کی آواز، قرآن کی نصیحت کی آواز سننا پسند نہیں کرتا، بلکہ میں کہتا ہوں کہ موسیقی میری روح کی غذا ہے، میں تو ہر وقت گانا ہی سنوں گا۔ تو پھر ہم شیطان کے غلام ہوئے نا، تو پھر مجھے یہ کہنے دیجئے کہ میں آزاد کیسے؟ اور پھر اگر میں اپنے ملک پر نظر دوڑاؤں تو میرے ملک میں، میرے ملک کے رہنے والوں پر چھوٹی سی چھوٹی چیز سے لے کر بڑی سے بڑی چیز تک مجھے میرے ملک کے رہنے والے ٹیکس کے بوجھ کے نیچے دبے ہوئے نظر آتے ہیں، تو پھر میں آزاد کیسے؟ اور پھر مہنگائی اتنی کہ لوگ مجھے خودکشی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، تو پھر میں آزاد کیسے؟ یہ میرا عجیب آزاد ملک ہے کہ جس میں اشرافیہ طبقے کو، عیاش طبقے کو تو ساری کی ساری سہولیات اور فیسلٹیز میسر ہیں اور ان کے لیے مہیا ہیں، لیکن میرے ملک کا غریب آدمی اپنے 2-3 بچوں کا پیٹ ہی نہیں پال سکتا مہنگائی کی وجہ سے۔ اور پھر یہ کیسا میرا آزاد ملک ہے کہ اگر مجھے کوئی کام ہو تو میرا کوئی بھی کام رشوت دیے بغیر نہیں کیا جا سکتا، تو پھر میں آزاد کیسے؟ یہ کیسا میرا آزاد ملک ہے کہ جس میں کہ ہمیں قرضے کے بوجھ تلے ایسا دبا دیا گیا ہے، کہا یہ جاتا ہے کہ ہر پیدا ہونے والا بچہ مقروض پیدا ہوتا ہے، تو پھر میں آزاد کیسے؟ اور پھر معزز خواتین و حضرات، اس ملک میں آپ کو روز خبریں سننے میں یہ ملتی ہیں کہ آج جناب فلاں جگہ پر احتجاج ہو رہا ہے، آج فلاں جگہ پر احتجاج ہو رہا ہے۔ تو یہ احتجاج کیوں؟ یہ آوازیں کیوں اٹھتی ہیں؟ یہ اس بات کی نشانی ہے کہ ہم آزاد نہیں ہیں، تو پھر میں آزاد کیسے؟ اور پھر معزز خواتین و حضرات، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی اگر ہم بات کریں تو جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، جناب عائشہ رضی اللہ عنہا، جب ان پر طعن و تشنیع کے دروازے کھولے جاتے ہیں، میں جب اپنے اصحاب رسول کا دفاع کرنے کے لیے نکلتا ہوں تو مجھ پر پرچے کاٹ دیے جاتے ہیں۔ یہ کون سی آزادی ہے؟ میں سوال کرنا چاہتا ہوں۔ اور پھر جب میں جہاد کے لیے اجازت مانگتا ہوں کہ میرے بھائیوں کو کاٹا جا رہا ہے، ان کے ساتھ لڑنے کے لیے مجھے اجازت دی جائے، میں اپنی جان اللہ کے راستے میں پیش کرنا چاہتا ہوں، تو مجھے اجازت نہیں دی جاتی، تو پھر میں آزاد کیسے؟ اور پھر اگر میرا تعلق کراچی کے ساتھ ہے، میں گھر سے باہر نکلتا ہوں، نہ میری جان محفوظ ہے نہ میرا مال محفوظ ہے، اگر مزاحمت پر میں اترتا ہوں تو مجھے قتل کر دیا جاتا ہے۔ یہ حالات ایسے ہیں، تو پھر میں آزاد کیسے؟ آج آپ سب نے اسی بات پر غور کرنا ہے کہ 77 سال ہو گئے ہمیں کہتے کہتے کہ ہم آزاد ہیں، آزاد ہیں، آزاد ہیں، لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ میں اپنے ملک کو جس لحاظ سے بھی دیکھتا ہوں وہ مجھے غلام نظر آتا ہے۔ آپ اس بات پر توجہ ضرور کیجئے گا۔ یہ سوال میں آپ پر چھوڑ کر جا رہا ہوں کہ ہم آزاد کیسے؟ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔